میں روز ایک نیم سرکاری ادارے میں ایکسرسائز کرنے جاتا ہوں۔ یہ اپر کلاس کا ادارہ ہے۔ اس کے 90% ویٹرز پڑھے لکھے اور خوشحال لوگ ہیں، لیکن میں روز دیکھتا ہوں اس ادارے میں بھی لوگ سیڑھیوں سے دائیں اور بائیں دونوں سائڈ سے بھی آتے اور جاتے ہیں۔ میں یہ تماشا سال بھر دیکھتا اور اگنور کرتا رہا، لیکن پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ لوگ اس بنیادی اخلاقیات سے واقف نہ ہوں، لہٰذا مجھے ان لوگوں کو سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کا طریقہ بتانا چاہیے۔ مجھے بھی یہ اخلاقیات لوگوں نے سکھائی تھی، اور یہ علم اب آگے پھیلانا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ میں اب روز لوگوں کو روکتا اور انہیں نہایت عاجزی کے ساتھ 3 مرتبہ معذرت کر کے عرض کرتا ہوں، جناب، چلتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے ہمیشہ بائیں جانب لیفٹ سائڈ رہنا چاہیے۔ رائٹ سائڈ دائیں جانب آنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ میرا خیال تھا لوگ میری مداخلت پر ناراض ہوں گے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لوگ اس پر نہ صرف میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ فوراً لیفٹ سائڈ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اس سے معلوم ہوا ہم نے بنیادی طور پر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات بتائی ہی نہیں، ہم نے انہیں سکھایا ہی نہیں، لہٰذا ہمیں پورے معاشرے میں تربیت کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کالم کے ذریعے آپ کو عام زندگی کی چند ٹپس دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان سے آپ کی زندگی مزید بہتر ہو جائے، لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں میں آپ کو اجڑ اور خود کو تہذیب یافتہ ثابت کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ان سے واقف نہ ہوں، اور میری چھوٹی سی کوشش سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے۔ میں نے زندگی میں پہلی ٹریننگ ویٹر کی لی تھی، لہذا میں صافی کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ویٹر بھی ہوں۔ میں نے یہ ٹریننگ فرینڈ سینٹر اسلام آباد سے لی تھی، اور پھر اپنے بچوں کو بھی کرائی تھی۔ فرینڈ سینٹر بدقسمتی سے بند ہو گیا، لیکن ملک کے 5 بڑے شہروں میں 5 اسٹار ہوٹلز ہاسپٹیلٹی کورسز کراتے ہیں۔ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو یہ کورس کرا سکتے ہیں۔ آپ کو کھانے پینے اور دوسروں کی خدمت کی تمیز آ جائے گی۔ میں روز ایک دلچسپ عذاب سے گزرتا ہوں۔ میں جب بھی اپنے مہمانوں کو چائے یا کافی پیش کرتا ہوں تو یہ انکار ضرور کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نہایت بدتمیزی سے کہتے ہیں، میں چائے پیتا ہی نہیں، یا میں ابھی کھانا یا ناشتہ کھا کر آیا ہوں۔ میں یہ سن کر ہنس پڑتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا۔ کھانے پینے کی چیزوں سے انکار بد تہذیبی اور بدتمیزی ہوتی ہے۔ مہمان نوازی کی 3 سٹیجز ہیں۔ میزبان مہمان سے پوچھے بغیر اس کی خدمت شروع کر دے، یہ اپنائیت اور تہذیب کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے، اور اس درجے کا یہ مطلب ہوتا ہے میزبان مہمان کو بہت اہمیت دے رہا ہے۔ ہم جب اس سطح پر انکار کرتے ہیں تو اس سے میزبان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اس سٹیج پر مہمان کو ہمیشہ میزبان کا گرم جوشی سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے درجے پر میزبان مہمان سے پوچھتا ہے، آپ چائے لیں گے، گرین ٹی یا کافی؟ اس درجے پر بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ میزبان کو اپنی ترجیح ضرور بتائیں، کیونکہ اس سٹیج پر بھی آپ کا انکار بدتمیزی ہو۔ تیسری سٹیج پر میزبان مہمان سے کچھ نہیں پوچھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میزبان آپ سے میٹنگ کو انتہائی غیر اہم سمجھ رہا ہے، یا اسے بہت جلدی ہے، لہٰذا مہمان کو اس میٹنگ کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، اسے براہ راست مدعے پر آنا چاہیے اور رخصت ہو جانا چاہیے۔ مہمان نوازی کے بعد میزبان کے کھانے کی تعریف کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ آپ اگر کھا پی کر چپ چاپ نکل جاتے ہیں تو یہ بھی بدتمیزی اور بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم جب تک شکریہ اور معذرت کو اپنی گفتگو کا لازمی حصہ نہیں بنا لیتے، ہمیں اس وقت تک خود کو پڑھا لکھا اور مہذب نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا آج سے پروردگار کا شکر، دوسروں کے شکریہ اور معذرت معافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ اگر کسی شخص سے ملاقات کا وقت لیتے ہیں تو
آپ اسے صرف آنے کا وقت نہ بتایا کریں، اسے واپس جانے کا ٹائم ضرور بتا دیا کریں تاکہ وہ اپنی مصروفیات کو ریڈیزائن کر سکے۔ کسی شخص کے گھر یا دفتر میں جا کر بیٹھ جانا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ کسی بھی کمرے میں اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک آپ دروازے پر دستک نہ دے لیں، خواہ وہ کمرہ آپ ہی کا کیوں نہ ہو۔ آپ جب بھی کوئی دروازہ اندر سے کھولیں تو دروازے اور آپ کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص عین اس وقت اس دروازے کو باہر سے اندر دھکیل دے گا تو آپ دروازے کی زد میں آ جائیں گے اور دروازہ آپ کے منہ پر لگے گا، آپ زخمی ہو جائیں گے۔ آپ نے پرانی فلموں میں انگریز اداکاروں کو پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چلتے اور کھڑے ہوتے دیکھا ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا انگریز ایسا کیوں کرتے تھے؟ پرانے زمانے کے مذہب انگریز جیب میں خوشبو لگا رومال رکھتے تھے اور یہ دوسروں سے ہاتھ ملانے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ کا پسینہ خشک کر لیتے تھے۔ جب کہ ہم گیلے ہاتھوں کے ساتھ دوسروں لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ ہاتھ میں ٹیشو رکھا کریں اور دوسروں سے ہاتھ ملانے سے پہلے اپنے ہاتھ خشک کر لیا کریں۔ دوسرا، جب تک دوسرا شخص آپ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے آپ اس وقت تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا کریں۔ سلام ہمیشہ منہ سے ہوتا ہے اور یہ کافی سے بھی زیادہ کافی ہوتا ہے۔ لوگوں سے بلا وجہ گلے ملنا بھی ترک کر دیں، یہ بھی تمیز میں نہیں آتا۔ لوگوں کے کان میں بات کرنے سے پہلے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کریں تاکہ آپ کے منہ کی بدبو دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا کے ہر شخص سے منہ سے بو آتی ہے اور وہ شخص آپ بھی ہیں۔ آپ دروازہ بند کرتے وقت پیچھے ضرور دیکھ لیا کریں۔ ہم اکثر اوقات پیچھے دیکھے بغیر دروازہ چھوڑ دیتے ہیں اور دروازہ ہمارے پیچھے کھڑے لوگوں کے منہ پر جا لگتا ہے اور ان کی انگلی اور ہاتھ دروازے میں آ جاتا ہے۔ لوگوں سے کم ایک ہاتھ کا فاصلہ ضرور رکھا کریں۔ دوسروں کے اوپر چڑھ جانا انتہائی درجے کی بدتمیزی ہوتی ہے اور لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہوں تو آپ درمیان میں نہ کودا کریں، سائڈ پر کھڑے ہو کر ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کریں۔ دوسروں کی گفتگو میں جمپ کرنا تہذیب کے دائرے سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر لوگ محفل میں ناک اور گلا صاف کرنے لگتے ہیں۔ ہم بےہودگی کے ساتھ چھینک مارنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ سر عام تھوکنا اور خارش کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں، ہم پنجابی اوسطاً روزانہ 2 گھنٹے خارش کرتے ہیں اور یہ خارش بھی وہاں فرماتے ہیں جہاں پہنچ کر خارش کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ ہم جمائی لیتے ہیں اور ڈکار مارتے ہیں، یہ بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ یہ ساری حرکتیں مذہب معاشروں میں انتہائی بیہودہ سمجھی جاتی ہیں۔ آپ ملک کی کسی گلی یا فٹ پاتھ کا معائنہ کر لیں، آپ کو وہاں بلغم اور تھوک ضرور ملے گا اور یہ ہماری اجتماعی بیہودگی کی نشانی ہے۔ خدارا اس سے پرہیز کیا کریں۔ ہم سب کپڑوں پر پرفیوم لگاتے ہیں جبکہ پرفیوم کے 2 مقامات ہوتے ہیں، گردن اور کلائیاں۔ آپ پلیز کپڑوں کو خوشبو سے تر نہ کیا کریں، گردن اور کلائیوں کو متر کر لیا کریں، یہ کافی ہوتا ہے۔ پرفیوم سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سب من حیثیت القوم سرعام موبائل سننے کی عادت کا شکار بھی ہیں۔ فون ایک خفیہ کام ہوتا ہے، آپ مہربانی فرما کر سائٹ پر کھڑے ہو کر فون پر بات کریں۔ یہ یاد رکھیں، آپ کتنے اہم اور امیر ہیں، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ فون کو جیب میں رکھنا شروع کر دیں، اسے ٹرافی کی طرح ہاتھ میں اٹھا لینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہم لائن میں کھڑا ہونا بھی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ لائن بنانا اور اپنی باری کا انتظار کرنا مذہب دنیا کی عبادت ہے۔ آپ بھی پلیز یہ عادت ڈالیں، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آہستہ بولنا شائستگی اور تہذیب کی نشانی ہوتی ہے، آپ پلیز آہستہ بولا کریں۔ اللہ نے دنیا میں سب انسانوں کو کان دے رکھے ہیں، یہ آپ کی بات سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی۔ آپ ایک بار ان کی قوت سماعت پر اعتبار کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ اور دوسروں لوگوں کو سائد اور سر کہنے سے لوگ بڑے نہیں ہو جاتے، لیکن آپ ضرور ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عزت ہمیشہ دینے سے ملتی ہے۔ آپ دوسروں
بالخصوص کام کرنے والوں کی عزت کیا کریں، اللہ آپ کو بھی عزت سے نوازے گا۔ اور آخری بات، ہم نعوذ باللہ خدا یا پیغمبر نہیں، ہم سب عاجز انسان ہیں، لہذا اپنی بات، اپنی رائے کو حرف آخر میں سمجھا کریں، بات کیا کریں، اسے منوانے کی کوشش نہ کیا کریں، ورنہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں اکیلے رہ جائیں۔